ہمارے چینل پر آپ کی آمد کا شکریہ۔ جانوروں کے بارے میں دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ آپ کی سپورٹ ہمیں آگے بڑھنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پاکستان کو ہر طرح کی خوبصورتی سے نوازا گیا ہے۔ پاکستان میں طرح طرح کی اقسام کے خوبصورت اور انوکھے جنگلی پرندے موجود ہیں۔ آج ہم انہی پرندوں میں سے ایک انواع پر معلومات فراہم کریں گے جس کی ہر ادا دل کو مو لیتی ہے، اور یہ بچوں اور بڑوں کی خصوصی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اسے عموماً ہر چڑیا گھر اور عوامی پارکوں میں رکھا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں کہیں اسے دولت کی نشانی تو کہیں ایک مغرور پرندہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کئی قصے کہانیاں ہمیں اکثر سننے کو ملتی ہیں، جیسے جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، مور کے آنسو وغیرہ۔ مور جنسی تولید اپنے آنسو سے کرتا ہے اور اپنے بدصورت پاؤں کو دیکھ کر روتا ہے۔ مخص کہانیاں کچھ توہم پرست اس کو منحوس پرندہ بھی خیال کرتے ہیں، کیونکہ حضرت آدم کو جنت سے نکالنے کے لیے مور نے شیطان کو راہ دی تھی۔ مور جو کہ دنیا کا خوبصورت پرندہ تصور کیا جاتا ہے، اور یہ خوبصورتی ہی اس کا جرم بن گئی۔ کہیں کچھ لوگ اسے حرام پرندہ بھی کہتے ہیں کہ مور اپنے پاؤں کے ذریعے خوراک لیتا ہے۔ بعض لوگ مور کو خوش قسمتی کا باعث سمجھتے ہیں۔ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ اس کے پر ہر بری نظر اور حسد سے محفوظ رکھیں گے۔ آج ہم مور پر چیدہ معلومات میں اضافہ کریں گے تاکہ اس کی نسل کی بقا کی ہر ممکن کوشش کی جا سکے۔ مور ایک خوبصورت پرندہ ہے جس کا دوسرا نام طاؤس بھی ہے۔ یہ ایشیائی اور افریقی ممالک میں پایا جاتا ہے، جو ماحول کو خوبصورتی اور رنگینی مہیا کرتا ہے۔ ان میں جو بالغ مادہ یعنی مورنی ہوتی ہے وہ اکثر بھورے رنگ کی ہوتی ہے، جبکہ اس کے چھوٹے بچے جسے موریلا اور مریلا کہا جاتا ہے پیلے زرد اور تاوانی رنگ کے ہوتے ہیں۔ نر موروں کا وزن تقریباً 4 سے 6 کلو گرام ہوتا ہے، جبکہ مورنی کا وزن 3 سے 4 کلو ہوتا ہے۔ مور کی لمبائی تقریباً 6 سے 7 فٹ ہوتی ہے، جبکہ مورنی کی لمبائی تقریباً 3 سے 3.5 فٹ ہوتی ہے۔ مور صبح اور شام کو باہر نکلتے ہیں، دن کو گھنی جھاڑیوں میں چھپ جاتے ہیں۔ مور زیادہ دور تک نہیں اڑ سکتا، جس کی وجہ اس کا بھاری وزن اور لمبائی ہے، پھر بھی یہ سب سے بڑا اڑنے والا پرندہ مانا جاتا ہے۔ جب کسی شکاری جانور کا حملہ ہوتا تب مور اپنے پر پھیلا دیتا ہے تاکہ اپنے سائز سے بڑا دکھائی دے سکے۔ مور خدا باری تعالیٰ کی دلچسپ اور خوبصورت تخلیقات میں سے ایک پرندہ ہے۔ مور کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اور اگر جغرافیائی حساب سے دیکھا جائے تو ہمیں مختلف علاقوں میں مختلف رنگوں کے مور دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مور کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، لیکن 3 اقسام زیادہ مشہور ہیں، جن میں بھارتی مور، کانگو مور، سفید مور اور سبز مور شامل ہیں۔ مور کے گروہ کو ریور نہیں بلکہ مسٹرا پارٹی کہا جاتا ہے، اور مور کے خاندان کو بیویک کہا جاتا ہے۔ مور اڑ سکتے ہیں لیکن زیادہ تر وقت زمین پر رہتے ہیں۔ چونکہ مور زمین پر رہنے والے پرندے ہیں، اس لیے وہ اڑنے کے بجائے بھاگنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ مور 16 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتے ہیں، جو کہ دوسرے زمینی پرندوں کے مقابلے میں کافی تیز ہے۔ کہتے ہیں کہ رنگ برنگی پنکھوں والے ان موروں کو بارش کے آنے کا پہلے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے، اور مونسون کے موسم میں ان کی آوازیں گونجنے لگتی ہیں، جس سے یہ نوید سناتے ہیں کہ بارش کا موسم قریب ہے۔ مور افزائش کے موسم میں 2 سے 5 مادہ سے ملاپ کرتا ہے، اس کو پولی اینڈرس کا نام دیا جاتا ہے۔ مور انسان کے لیے ایک دوست پرندہ ہے، لیکن افزائش نسل کے موسم میں مشتعل نظر آتا ہے۔ ہر سال افزائش کے موسم کے بعد اگست میں مور اپنے پر جھاڑ دیتا ہے۔ نر مور اپنے پروں کو برسات کے موسم میں پھیلا کر ڈانس کرتا ہے تاکہ مورنی کو اپنی طرف مائل کر سکے، اور مور کی آواز جو کہ نارمل سیزن میں ناخوشگوار ہوتی ہے، اس دوران سحر انگیز ہو جاتی ہے۔ یہ رویہ میٹنگ کالز کہلاتا ہے۔ اپریل سے مئی کا دورانیہ مور کی افزائش نسل کا ہوتا ہے۔ مادہ مورنی 4 سے 8 ایگ دیتی ہے، جن سے 28 دنوں بعد بچہ نکل آتا ہے۔ پیدائش کے وقت مور کی دم نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے نر اور مادہ مور ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ جب مور 3 ماہ کے ہو جاتے ہیں تو ان کے جسم پر پنکھ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور 3 سال میں مکمل پنکھ آ جاتے ہیں۔ مور کی آواز کو دوسرے پرندوں کی طرح سریلی آوازوں میں شامل نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کی آواز کو ناخوشگوار اور چیخنے کی آوازیں کہا جاتا ہے، جبکہ اسے اکثر اونچی آواز والی مخلوق بھی سمجھا جاتا ہے۔
मोर जब अपनी दुम हिलाता है तो वो एक धीमी आवाज़ निकालते हैं जिसे इंसानी कान महसूस नहीं कर सकता। मोर जब खतरा महसूस करते हैं तो ऊंची आवाज़ निकालते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोर 11 मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल सकते हैं। हर परिंदे की ग़िज़ा मुख्तलिफ होती है। मोर भी कुछ अलग तरह की चीज़ें खाता है, जैसे फल, बीज, फूल, पत्ते, कीड़े मकोड़े, चींटियाँ, तितलियाँ वगैरह। जबकि सांप को मोर अपना दुश्मन मानता है। यही वजह है कि सांप चाहे कितना ही बड़ा हो, मोर इसे काबू करके मार डालता है और फिर इसे खा जाता है। मोर एक कदीम परिंदा है और ये आरायशी परिंदे के तौर पर पाला जाता रहा है। रूम में इसके गोश्त को खाया जाता था और अरब में उसके परों को सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मोर की तादाद कम होने की वजूहात जहरीले बीज, शिकार, जंगलात में पानी का फुकदान तस्वुर किया जाता है, लेकिन इनमें सबसे बड़ा ख़तरा शिकार है। मोर से तेल हासिल किया जाता है, जिसके बारे में एक गलत फहमी है कि यह सांप के जहर को ख़त्म करने के लिए मुअस्सर है। मोर अफजाइश के बाद अपने पर झाड़ देता है। ये एक बेहतरीन वक्त है जब मोर का शिकार किए बगैर इसके पंखों को हासिल किया जा सकता है। पीकॉक फार्मिंग के ज़रिए इसकी तादाद में भी इजाफा किया जा सकता है। मोर पूरी दुनिया में पाले जाते हैं और मोर चिड़ियाघर का एक लाजमी हिस्सा है। जंगल में मोरों की औसत उम्र 15 से 20 साल होती है। मोर 40 से 50 साल तक जिंदा रह सकता है जब उन्हें कैद में रखा जाता है। जंगल में कम उम्री के पीछे जंगलों में इसके कुदरती दुश्मन जैसे शेर, तेंदुआ, जंगली बेली, भेड़िया, जंगली कुत्ते, गीदड़, मुश्क बिल्लो शामिल हैं, मगर इंसान इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। इस परिंदे को भी हमने अपने मकासद और वक्ती खुशी के लिए बेतहाशा इस्तेमाल किया है, ये जाने बगैर कि ये हमारे माहौल के लिए किस कदर अहम है। मोर की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है, क्योंकि कुछ अरसा पहले तक हराने वाले को अपने नाच के ज़रिए अपने सिहर में मुब्तला कर देते थे, जो कि हमारी फसलों को नुकसान से बचाते थे। आज हमारे लालच, कम इल्मी और इदारों की ख़राब कारकर्दगी की वजह से तादाद में कम होते जा रहे हैं। अगर हमने इसी तरह जंगली मखलूक का इस्तेहसाल जारी रखा तो वो वक्त दूर नहीं जब हमारा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। चूँकि इन जंगली जानवरों से हमारी बका है, इनको बचाना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर मोर की बका और उसकी तादाद में इजाफे की कोशिश करें।